اور اس وقت پتہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ملک ہے جس نے ایک مووی بنائی، اس مووی کا نام ہے ماویہ۔ اس مووی میں انہوں نے اس کو سب سے زیادہ بڑا سچا صحابی اور حضور کا عاشق بنا کے پیش کیا ہے، اور اہل بیت کو خطا پر دکھایا ہے۔ یہاں تک کہ جامع الازہر جو قاہرہ مصر میں جو اسلام کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان کے جو لوگ ہیں، اگر کسی کے پاس، کسی عالم دین کے پاس جامع الازہر کی ڈگری ہو تو اس کو بہت جید عالم تصور کیا جاتا ہے۔ جامع الازہر سنی ہے، وہ کون سا سنی ہے؟ دیوبندی۔ ان دیوبندیوں نے جامع الازہر کے جو علماء ہیں، اساتذہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس فلم کو بائیکاٹ کرو۔ انہوں نے کہا ہے جو کچھ معاویہ کے حوالے سے اس میں بتایا جا رہا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ معاویہ کی کوئی اہمیت، ایک حدیث ایسے نہیں ہے جس میں رسول اللہ کی زبان سے کوئی تعریفی کلمات اس شخص کے بارے میں ادا کیے گئے ہوں۔ سازش دیکھیں آپ، کتنے زور و شور کے ساتھ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی رمضان میں۔ سازش ہے، یہ سازش ہے کہ مسلمانوں کو مولا علی سے، پنجتن پاک، اہل بیت سے متنفر کر دو۔ یہ سازش دیوبندیوں کی ہے۔ دیوبندی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے جو دکھایا جا رہا ہے۔ دیکھو یار، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، اس وقت تک جو بات میں نے کہی ہے تو آپ کو صرف یہ لگ رہا ہے کہ یہ اہل بیت کے خلاف سازش ہے، لیکن اس کی گہرائی میں تم جا نہیں سکتے۔ پتہ ہے کیوں؟ یہ پتہ ہے کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اہل بیت کو نیچا کیوں دکھانا چاہ رہے ہیں؟ امام مہدی کی وجہ سے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، کیونکہ احادیث میں آیا کہ امام مہدی بی بی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، اہل بیت سے ہوں گے۔ تو یہ ان کی پوری کوشش ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کو اہل بیت، پنجتن پاک کے خلاف کر دو، تاکہ امام مہدی کا تصور مسلمانوں میں ختم ہو جائے کہ اچھا اہل بیت سے آئیں گے تو چھوڑو یار، جانے دو۔ در حقیقت یہ سازش امام مہدی کے خلاف ہے۔ اب یونس امرے جو ایک سیریز ٹرکی میں بنی تھی، اس کو دیکھ کے کتنے لوگوں کے دلوں میں صوفی بننے کی جو ہے خواہش نے جنم لیا، ہے نا؟ اچھا، اس سے پہلے لیٹ 70s کے اندر ایک مووی آئی تھی، دی میسج۔ اس کے اندر اینتھنی کوئن جو تھا، برٹش ایکٹر، اس نے امیر حمزہ کا رول پلے کیا تھا، دا میسج، رسالہ۔ اس کا لوگوں پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ پھر یہ یونس امرے جو سیریز آئی ہے، اس کا لوگوں پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ یہ عجیب بات ہے کہ کسی موضوع پر اگر کوئی فلم بنا دی جائے تو اس کے مناظر انسان کے دماغ میں حقیقت بن کر کے جم جاتے کہ ہاں جی یہ ہوا تھا، اور اگر وہ غلط ہیں تو وہ غلط کو حق مان کر کے تسلیم کر لیتے۔ تو اب جب یہ دیکھیں گے لوگ جو یہ معاویہ انہوں نے مووی بنائی، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کا الرا ٹی وی سے تعلق ہے، سرکار سے تعلق ہے، وہ بندہ، ہر بندہ سوشل میڈیا پر وقتاً فوقتاً جو گفتگو ہم سے سنی ہے وہ اپنی زبان سے بیان کرے۔ جتنے زیادہ لوگ بیان کریں گے اور اس کی حقیقت پر تبصرہ کریں گے، جس کو پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ وہ
بہت ہی بڑا جید کوئی صحابی تھا، کوئی صحابی شابی نہیں تھا، سب جو ہے نا انہوں نے سہولت کے لیے اسلام قبول کیا تھا، سہولت کے لیے، کیونکہ پولیٹیکلی ان کا تو جنازہ نکل گیا تھا ابو سفیان کا، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، تو اس کو اپنی بقا اسی میں نظر آئی کہ مسلمان بن جاؤ، پھر یہ جتنے بھی ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حتیٰ کہ معافی کے ساتھ کہوں گا کہ اہل تشیع حضرات میں بھی کبھی اتنی شدت سے معاویہ کا ہیجان نہیں بیان کیا گیا کہ اس کا بے ایمانی کا آپس میں کرتے ہیں، لیکن کبھی عوام میں بات کرنے کی کسی کی جرت نہیں دیکھی میں نے۔ جس طریقے سے آپ نے اس کی حقیقت لوگوں پر عیا کی، عمر کا معاملہ جو آپ نے عیا کیا، خدا کی قسم اس سے پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ بخاری میں دبا کے دفن کیا ہوا تھا بریلوی علماء نے بھی، پتہ تھا علماء کو کہ عمر کا کیا کردار تھا۔ ہاں، مجھے کہتے ہیں گڑے ہوئے مردے کیوں اکھاڑ رہے ہو، اسی لیے کہتے یہ لفظ کہتے ہیں، یہی لفظ گڑے ہوئے مردے کیوں اکھاڑ رہے ہو، کیا ملے گا تمہیں؟ جی کئی مولویوں نے میسج کر کے کہا ہے گڑے ہوئے مردے کیوں اکھاڑ رہے ہو، اس لیے کہ وہ جو گڑے ہوئے مردے ہیں جی ہاں، وہ پوری مسلمان امت کو مردہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے سب کو گڑے میں ڈال دیا، سب ہاں، کو گڑے میں ڈال دیا۔ بے شک آپ کی آواز کے اوپر پوری دنیا میں اثر ہوتا ہے، ہر طرح کا میڈیا، بلکہ ہر مذہب کے لوگ جو ہے نا آپ کے چینل کو سنتے ہیں اور آپ کی بات سنتے ہیں، کیونکہ یہ سرکار کا مشن ہی ایسا ہے ساری انسانیت کے لیے۔ لہٰذا آپ سب کو پتہ ہے کہ جو یہاں سے آواز اٹھے گی نا پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوگا۔ ہر فرقے کے اندر جو وہ روحیں ہیں ازلی مومن، جب آپ کی بات سنتے ہیں فوراً لپکتے ہیں، یہ دل پہ لگ رہی ہے۔ تو معاویہ کا منحوس چہرہ، عمر کا بد کرداری کا جو بد اخلاقی کا حضور سے تعلق تھا یا گستاخیاں تھیں، وہ دفن تھیں۔ جب آپ نے یہ بات اجاگر کی تو ہر جگہ جو ہے نا اس کی آگ لگی، جن کے سینے جلے۔ اب انہوں نے یہ مہم اسی لیے تیار کی ہے کہ یہی تو امام مہدی کا دروازہ ہے، باب مہدی یہیں سے کھلے گا۔ اب یہی کردار جو ہے نا اس کو دبانے کے لیے انہوں نے یہ مہم تیار کی ہے، اور ہم کو یہ اپنے طور پہ ہر شخص کو یہ کرنا چاہیے جو سرکار گوھر شاہی سے اس حلقے سے وابستہ ہے کہ معاویہ کا جو غلیظ کردار ہے، جس کی تیاری کی جا رہی ہے کہ اچھا بنا کے پیش کیا جائے گا، اس کی پوری جو ہے نا قلعی کھولتے رہیں ہر وقت، ہاں، جہاں جہاں موقع ملے، بالکل، جہاں بات ہو وہاں اس کی غلاظت سامنے لے کر آئیں، اور اس سازش سے بھی لوگوں کو آگاہ کریں کہ جو بھی معاویہ کا نعرہ لگا رہا ہے سمجھ جاؤ کہ یہ دجال کا ساتھی ہو جائے گا۔ اس کا کردار دیکھ لو، اس کا عمل دیکھ لو، معاویہ کا نعرہ لگانے والوں کا آپ کردار دیکھ لیں، سنتوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اگر عملی طور پہ توہین کی ہے کسی نے، پوری 1400 سال کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ خواجہ غریب نواز کی جرت نعوذ باللہ نہیں ہوئی، غوث العظم جیسی ہستی نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ عام ناپاک لوگوں کو حضور کی سنت کے نام پہ جو ہے امامے پہنا دیے جائیں۔ یہ تو رسول اللہ نے جسار فضیلت اس کو نام دیا تھا، وہی لوگ دیکھیں معاویہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو عمل سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو ابلیس جس سے وہ ابلیس کے خلیفہ ہیں وہ معاویہ کے ساتھی ہیں، اور جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینا ہے جس کے مقدر میں، اس کے دل میں خود بخود مولا علی کی محبت آ جائے گی۔ اہل آ بیت رہی ہے۔ بے شک آ رہی ہے سرکار، بے شک آپ کرم ہے آپ۔ مولا علی کی عظمت، مولا علی کے عشق کا نعرہ کون لگا رہا ہے اس دور میں؟ صرف گوھر شاہی، صرف سرکار گوھر شاہی کا ماننے والا۔ بے شک دل و جان سے، اور اس بات کا معترف تمام ہمارے اہل تشیع حضرات کے بھی بڑے بڑے جید علماء نے کہا ہے، ماتھے پر ہاتھ لگا کے کہا ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں گوھر شاہی کی اس کوشش کو کہ جو بات ہم امام بارگاہوں سے باہر کرنے کی علماء جرت نہیں کر سکتے، ہم گوھر شاہی اس کو روڈوں پر سڑکوں پر لے کر آئیں۔ یہ سرکار کا ہی تو بے عمل شک، انداز ہے مالک۔ میں امید کرتا ہوں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں آج کے بعد اپنے مشن کے اندر پرچار مہدی کے ساتھ ساتھ ان غلاظت آمیز لوگوں کے کردار کو بھی بے نقاب ضرور کریں، تاکہ آنے والے وقت میں کوئی ایسی مووی بنتی ہے، کوئی ایسا بیان آتا ہے کسی مولوی کا، تو عام آدمی کو پتا ہو کہ یہ دجال کے ساتھی ہیں جو معاویہ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ معاویہ کا نام کے ساتھ دجال جڑا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی فتنہ پھیلانے کی۔ مولا علی کے آگے جنگ کرنے کھڑے ہو گئے جو لوگ، ان سے بڑا مردود کون ہوگا؟ اور سیدی آپ ہی کے کرم سے بخدا یہ روشناس ہمیں ملی ہے، یہ اور یہ عوام کو روشناس جو آپ عطا کر رہے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے یہ ہم کو روشناسی عطا ہوئی ہے کہ عمر کا اصل میں کیا گستاخانہ عمل تھا ہمیں اندازہ نہیں تھا، اس کا ہمیں کبھی اندازہ نہیں ہو سکا۔ ہم پڑھتے رہے حدیثوں میں کہ اس نے حجر اسود کے اوپر جا کے کتنا خطرناک انداز میں طنز کیا، کبھی ہمیں خیال نہیں آیا
وہ منور تھا اس کا سینہ جو ایسی بات کرتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا، نقصان نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ کیوں لیا؟ تو ان سے زیادہ عقل مند ہے، تیری اتنی زیادہ غیرت ہے، حضور سے بھی بڑی ہے۔ استغفر، یہ آپ کا احسان ہے سیدی کہ آپ نے صحابہ کے دور سے لے کر آج تک کے دور کی گستاخوں کے چہرے بے نقاب کیے ہیں، اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے ان کی تعلیم کا کہ آپ کے صدقے میں یہ عوام تک جا رہی ہے اب بات جو حق بیان کر رہا ہے۔ اچھا، اب یہ میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، میرے پاس جو ہے مختلف جو آئمہ حدیث کی جو کتب ہیں، میرے پاس ان کا بڑا کلیکشن ہے، تو میں یہ مشکات شریف کا مطالعہ کر رہا ہوں آج کل کچھ عرصے سے۔ اس میں دیکھیں یار کتنا بڑا گند اس نے ڈالا ہے، مشکات شریف کا جو جمع کرنے والا ہے، میرا ہاتھ کانپ گیا، میں خدا کی قسم رویا آدھے گھنٹے کم سے کم۔ اس میں دیکھو اس خبیث آدمی نے کیا لکھا ہے، دیکھو ذرا یہ اسکرین پر دیکھو، یہ لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا کہ انکا لا تہدی من احببت، تو یہ کہتا ہے، یہ مشکات شریف لکھنے والا کہتا ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے لیے اتری تھی کہ تم ابو طالب سے محبت تو کرتے ہو رسول اللہ، لیکن تم اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے سکتے، وہ کافر ہے۔ اور دیکھو کیا لکھا ہے کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، اس طور پر کہ مفسرین کا اس پر اجماع ہے، مفسرین کا اس پر اجماع ہے۔ اب مفسرین کا اس پر اجماع سے مراد کیا ہے کہ جتنے بھی مفسر ہیں سب یہی مانتے ہیں، مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ مشکات شریف والا کہہ رہا ہاں طالب کے ایمان کے خلاف، جی ہاں، کیا بات! قرآن کو استعمال کر رہے ہیں، خوب استعمال کر رہے ہیں، سرکار کے خلاف استعمال نہیں کیا انہوں نے بالکل قرآن و حدیث کو۔ بالکل کیا ہے سرکار، لیکن سیدی آپ کا ہی احسان ہے کہ حضرت ابو طالب کے لیے آپ نے جو رخ ہمیں بیان کیا، اس سے ان کے لیے دل میں اور مزید احترام پیدا ہو گیا۔ پہلے بھی تھا احترام، اتنا نہیں تھا جتنی عقیدت محبت آپ سے بیان سن کر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا کا کردار کتنا اعلیٰ تھا، کتنا کردار اعلیٰ تھا۔ یار دیکھو، یہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سپورٹ تھی محمد رسول اللہ کو، کہ جب تک حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی محمد رسول اللہ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی، لیکن جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو پھر حضور کو ہجرت کرنا پڑا، اور آج کا مسلمان کہہ رہا ہے وہ کافر تھے۔ یہ بکواس کرنے سے پہلے یہ تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تربیت کافر کے گھر میں کی، اس کافر نے نبی کی نبوت کو آگے بڑھانے میں مدد کی، اور تم مومن بن کر کے پڑے رہے اپنے گھروں میں۔ کہاں جا رہی ہے یہ بات؟